زندگاہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کا آغاز مدِ منوری کی باوقار فضاؤں میں ہوا، جب دنیا کے عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور چچا کے بیٹے اور چارمین خلف راشدین حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے گھر یہ نور دائمی قدم رکھتا ہے۔ اب کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی، جس کی برکت سے گستاخان نبوت کے چہرے شرم سے جھک جاتے ہیں اور اہل ایمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انصاف اور برابری کے اسوہ کا پیغام دیتے ہوئے گویا فرمایا کہ یہ بچے اہل بیت کے جھولے میں آترنے والے ہیں، جو زمین و آسمان کی عزتوں کا سرمایہ ہے۔ اپنے بچپن میں بے پناہ عزت آبائی پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہوئے نہ صرف عقیدت کا درس پایا بلکہ عدل و احسان کا عملی نمونہ بھی سیکھا، اور وہیں اپنے یہ عہد کیا کہ حق و باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق کے علمبردار رہیں گے۔ نوجوانی میں اپنے والد کے ساتھ جن جمل اور جن سفین کی فہم و فراست بھری محاذ آرائیوں میں مثبت کردار ادا کیا، جہاں اپنے شجاعت اور حکمت دونوں کا مظاہرہ کیا اور مایوسی کے آندھیوں میں بھی صبر و تحمل کا پیغام دیا۔ جب اب بالغانہ عمر کو پہنچے تو خلافت امیر المومنین کے بعد مدینہ میں خلافت قبول فرما کر صحرائے قلب میں امن و سلامتی کی خدمت میں لگے، لیکن حق پرستوں کی آنکھوں میں حسد کے سائے گرے گئے اور یزید کے والد معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا بلکہ فوج کے عجوبے روانہ کیے، جس کے نتیجے میں اپنی سپاہ کے غیروں کے بغاوت کر دینے اور مسلمانوں میں مزید داخلی تصادم کو روکنے کے لیے عقلمندی سے امن نامہ پر دستخط کیے۔ اس امن نامہ کے تحت معاویہ کو یہ عہد کرنا پڑا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرے گا، آپ کی جائے پیدائش مدینہ رہے گی اور آپ کے مخلصوہے کو معافی ملے گی، جس سے امت مسلمہ کو خانہ جنگی اور انتشار سے بچانے کا راستہ ہموار ہوا۔ اس اعلیٰ مثال نے عبرت کے دروس چھوڑے کہ کبھی کبھار بلند مقصد کے لیے کمزور موڑ بھی حقیقت میں استحکام کی راہ ہوتے ہیں۔ اپنے اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی، اپنی مسجد نبوی میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، احادیث کی تشریح فرماتے اور فقہ و عرفان کے علم کے موتیوں کو ایک جھرنے کی مانند بہاتے رہے۔ آپ کی زندگی اخلاق و کردار کے سنہرے پہلوؤں سے مالا مال تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سخاوت انسان کا کامل زیور ہے اور رحم دلی سب سے بڑی طاقت۔ 7 بیٹے اور 9 بیٹیاں آپ کی عاطفتوں کی دھڑکنیں تھیں، جنہیں اپنے بلند تربیت سے روشن کیا اور اہل بیت کی عزت و وقار کا درس دیا۔ آپ کے ہاتھوں سے ہمدردی اور عدل کے انعام پانے والوں نے ہمیشہ آپ کو دلی قدر و محبت سے یاد رکھا۔ 2 رجب 50 ہجری میں جب یزید کی سازشگر قوتوں نے آپ کو زہر دینے کا ظلم کیا تو اپنے ابدی سفر کا آغاز کیا اور آپ کی شہادت نے اہل بیت کا دامن سنبھال دیا۔ قبر مبارک آپ کا جنت البقیع میں ہے، جہاں آج بھی عاشقان ولایت 1370 برس سے آپ کی حاتم جاوید کی نوید سن کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آپ کو شیعہ اثنا عشری کے دوسرے امام کے مرتبے سے نوازا گیا۔ آپ کی امامت کا سلسلہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن آپ کا علم و حکمت اور صبر و حلم کا مینار آج بھی روشنی پھیلا رہا ہے۔ آج بھی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا امن نامہ، آپ کی سخاوت اور آپ کا تحمل انسانیت کے ضمیر میں روشنی کا مینار ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ دین کا اصل مفہوم محبت، عدل اور امن ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو حضرت حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی سے بہتا کر امت تک پہنچایا۔